آتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی کے دروس، اس میں نبوت کے 11ویں سال میں جو بڑے حالات و واقعات پیش آئے، آج کی گفتگو کا موضوع وہی ہے۔ 10واں سال جسے عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے، غم والا سال، اس کے بعد 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا دائرہ کار مزید وسیع کیا۔ مختلف قبائل کو، مختلف افراد کو دعوت دی گئی۔ صحابہ اکرام میں ایک شخصیت زماد ازدی کی ہے، جن کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ جھاڑ پھونک کے اندر یہ بڑے ماہر تھے، اور ان کے دم ایسے لوگوں کے لیے اس وقت کے ماحول کے مطابق وہ ان کو آرام دے دیتے تھے۔ تو یمن کے یہ باشندے تھے اور قبیلہ ازد سے ان کا تعلق تھا۔ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ جھاڑ پھونک میں بڑے ماہر ہیں، دم چھو میں بڑے ماہر ہیں، ہمارے ایک نوجوان ہیں، ان پر بھی پتہ نہیں کس چیز کا اثر ہو گیا ہے، مہربانی کریں انہیں بھی کوئی دم کر دیں۔ کئی زبانوں سے سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، بھتیجے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے اوپر کوئی خاص اثر ہو گیا ہے، اور میں اپنے فن کے اندر ماہر ہوں، اجازت ہو تو اپنا کام شروع کروں، کو دم وغیرہ کروں جس سے آپ کو افاقہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر اجازت ہو تو پہلے میرا موقف سن لیں، اس کے بعد آپ اپنا کام کر لیں۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ مسنونہ جو اکثر خطباء علماء اپنی تقاریر کے شروع میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ سارا خطبہ مسنونہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب کہتے ہیں کہ گوہر اور موتی کی پہچان جوہری کوئی ہوتی ہے، خالص سونے کی پہچان سنار کوئی ہوتی ہے۔ اب جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ، پھر ان کی یہ ترتیب کہ پہلے تحمید ہے، پھر تسبیح ہے، یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ سنی، عرب کا بندہ ہے، بڑا مشہور آدمی ہے، شاعری سے بھی اس کا شغف ہے، علم والا بندہ ہے، اپنے فن کا ماسٹر اور ماہر ہے۔ اب جوں سنتا گیا اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، کہنے لگا یہ کلام میں نے آج تک نہیں سنی، دوبارہ دہرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا۔ صرف اس خطبے والی کلام کو سن کر یہ جو ہیں یہ بھی مسلمان ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مختلف افراد کو دعوت اسلام، مختلف قبائل کو، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب یہ رکھی تھی کہ دن کے وقت مخالفت کا بڑا ڈر، مخالفت کا بڑا خوف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر رات میں آپ مختلف قبائل کی طرف جایا کرتے تھے، مختلف ڈیروں پر جایا کرتے تھے،
مختلف افراد سے، قبیلوں کے سرداروں سے ملتے تھے، دعوت اسلام پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی دورہ کر کے آ رہے ہیں یثرب کے کچھ نوجوان، سیرت نگاروں نے 6 کے قریب ان کی تعداد لکھی ہے، 6 افراد ہیں، اور یہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں، اور یہ مینا اور مکہ کے درمیان جہاں وہ عقبات ہیں جنہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں اس جگہ پر یہ افراد موجود ہیں۔ ہم یہاں دعا کرتے رہے، اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہر روز کے درس میں یہ دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمین کی رونقیں بحال فرمائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کو یہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ شاید نہیں بلکہ اب تو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کو یہ ہمارا بیٹھنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کئی دعائیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نواز رہے ہیں۔ اب یہ حرمین شریفین کی جو دعا ہم کر رہے تھے تو کل کی خوشخبری آ گئی کہ وہ سوشل ڈسٹینس، وہ جو نشانات لگے ہوئے تھے کہ نمازیوں نے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے، وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ باقی رکاوٹیں بھی اللہ تعالیٰ جلد دور فرما دیں گے، اللہ اس کی رونقیں بحال فرمائے۔ تو بیت اللہ جس وقت قریب مکہ کے قریب پہنچ گئے، اب یہ لمبا سفر ہے، مکہ سے مدینے کا سفر تقریباً 450-500 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہاں بھی بندہ کسی سے خاص تربیت لے کے جائے نا تو تربیت دینے والے، زیادہ آنے جانے والے، وہ یہ ضرور بتاتے ہیں، جب ہم گئے تھے تو ہمیں بھی ساتھیوں نے بتایا تھا، سیکھ کے گئے تھے، ہمیں بھی ساتھیوں نے بتایا تھا کہ جاتے ہی عمرے کی طرف نہیں چلے جانا، اور اللہ آپ کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جو دستور چل رہا ہے، جس نے عمرے حج پر جانا ہوتا ہے وہ رات کو بھی مہمانوں کی آمد و رفت، صبح پھر لاہور کا سفر، پھر آگے جہاز کا سفر، پھر یہ ایئرپورٹس کے جو مراحل ہوتے ہیں یہ بڑے پیچیدہ اور لمبے، یہ بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور وہاں عمرہ اور سب سے پہلا کام طواف ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک بڑا لمبا مشقت والا کام ہوتا ہے۔ وہ بندہ جذبے میں تو چلا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے پھر کہ اگر وہ درمیان میں وقفہ نہ کرے، آرام نہ کرے، تو طواف کے فوراً بعد پھر بندے بیچارے جو ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں بیماری، بخار کی صورت میں، تھکاوٹ کی صورت میں یہ ہو جاتی۔ تو ان کا بھی شاید مقصد یہی تھا کہ اب منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں تو رات یہاں آرام کر لیں، صبح بالکل چست ہو کر بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور وہاں جی بھر کے طواف کریں گے۔ چاندنی رات ہے، یہ 6 کے 6 افراد ادھر عقبہ ثانیہ پر، یا جہاں پر وہ عقبے لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ان کے پاس آ گئے۔ اچانک جو انہوں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازوں کو سن کر ادھر کا رخ اختیار کیا۔ اب جس وقت ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، حیران کہ ایک تو وہ چاند ہے جو آسمان پر روشن ہے، اور دوسرا یہ چاند جو اس سے بھی زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ اتنا نورانی چہرہ ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں ہے، اور حیران ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ مبارکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا ذکر آیا تو یہ یاد رکھیے، ہمارے جو درس کا عنوان ہے سیرت النبی کا ہے۔ ایک چیز ہے سورت النبی اور ایک ہے سیرت النبی، دونوں موضوع کو بیان کرنا عین عبادت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عملی زندگی کا تعلق کس موضوع کے ساتھ ہے؟ سیرت النبی۔ صورت تو نہ اللہ نے اس سے پہلے ان جیسی بنائی، نہ اس کے بعد ان جیسی بنی، اور صورت تو اختیاری معاملہ ہی نہیں۔ میں یا آپ اگر چاہیں کہ ہماری آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہماری پیشانی ان کی پیشانی مبارک جیسی بن جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہماری ناک، ہماری ہونٹوں کی پنکھڑیاں، ہمارے رخسار، ہمارے جو ہے نا خد و خال ان جیسے بن جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن، ہرگز نہیں ممکن۔
وہ تو ایک ہی تھے، اللہ کے قدرت کے خزانوں میں اللہ نے بنائے ہی ایک موتی تھے، تو اللہ رب العزت نے، تو یہ یاد رکھیں صورت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، لیکن صورت کے ساتھ ایک مسلمان کی عملی زندگی جو ہے وہ متعلق نہیں ہے۔ مسلمان کی عملی زندگی کا تعلق جو ہے وہ سیرت النبی کے ساتھ، اور صورت کے اندر وہ کمال تو میرے اللہ کا ہے جس نے وہ صورت بنائی ہے۔ بہرحال اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ چاند ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، دوسرا یہ چاند جو قدم بقدم ہمارے قریب آ رہا ہے، مسحور ہو گئے، آپ کے حسن کے اندر گرفتار ہو گئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے۔ اب یہ ساتھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اوف جو ہے وہ اسد سے کہہ رہے ہیں، اسد یار میں نے اتنا حسین بندہ آج تک نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ گفتگو جاری ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خیریت کے بعد پوچھا کس جگہ سے آ رہے ہو؟ کہا جی ہم یثرب سے آ رہے ہیں اور عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ اچھا، حال احوال پوچھ کر آپ نے اپنا مقصد بتا دیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے، اب جو بندہ میری دعوت کو قبول کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی، اور جو میری دعوت کو ٹھکرائے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اب یہ آ رہے ہیں کدھر سے؟ یثرب سے، اس وقت تو نام یثرب ہی تھا نا، اب یہ یثرب سے آ رہے ہیں، اور یثرب میں کن کا بسیرا تھا؟ یہودیوں کا بسیرا تھا جی وہاں۔ اب یہودی، وہ ابتدائی سبق آپ کو یاد ہوں گے، وہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آنے والے، یہ وہ سارے وہی لوگ تھے۔ اب آگے وہ یہودی جو ہے وہ کہلائے بنی اسرائیل۔ اب ان کے اندر وہ نبی آخر الزمان کے چرچے ہوتے رہتے تھے یثرب، کہ وہ نبی ان قریب آنے والے ہیں، اور یہ مدینے، چونکہ یہودی یہاں کے نہیں رہنے والے تھے یثرب کے، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، تو یہ یہودی یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، مدینے والوں کو ہر وقت ڈراتے دمکاتے رہتے، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم نے ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر پھر تمہارے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ کسی قوم سے لڑتے، ان سے جب یہ یہودی پٹتے تو انہیں آخری دھمکی یہی دیتے کہ اتنا مارو جتنا کل سہ بھی سکو گے، یہ آج تمہارا ادھار ہے، نبی آخر الزمان آنے والے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، ان قریب وہ آنے والے ہیں، تو ہم ان کے جھنڈے کے نیچے پھر آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تذکرے تو ادھر چلے ہوئے تھے یثرب میں، اور یہ یہودیوں کی ادھر یثرب کے اندر آمد اور یہاں آ کر ان کا ڈیرا ڈالنا، بسیرا کرنا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کی جو جگہ ہے ہجرت کی وہ کس جگہ پر ہے۔ اب جس وقت وہ ذہن میں ساری باتیں آ گئیں، ادھر سے وہ شخصیت سامنے آ گئی، اللہ اکبر، وہ تو بڑے خوش ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کیے کہ یہ تو وہی نبی آ گئے ہیں جن کے چرچے ہم کافی عرصے سے یہود سے سن رہے ہیں۔ اچھا، یہود کو ابھی ان کا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل گیا ہوتا تو مدینے میں یہ خبر پہنچ چکی ہوتی، ابھی یہ مدینے میں خبر نہیں پہنچی۔ ہم ایسا کریں، ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں، یہود سے ہم سبقت لے جائیں، یہود نہ ہم سے سبقت لے جائیں۔ چنانچہ ان 6 نفوس قدسیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی، اسلام قبول کیا، اور آئندہ سال حج پر آنے کا وعدہ کر کے یہ لوگ چلے گئے۔ تو یہ جو 6 افراد سب سے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو یہ اس کے اندر ہے مختلف افراد اور قبائل کو دعوت اسلام۔ تو یہ نبوت کا 11واں سال ہے جی۔ اسی سال کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی ہوا۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کسی کتاب کے اندر یہ گارنٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ ہی کی کتابیں جو سابقہ کتابیں تھیں، لوگوں نے ان کے اندر بھی گڑبڑ کی۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ
لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ، اپنی طرف سے باتوں کو گھسیڑتے اللہ کی کتابوں میں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ما ہوا من عند اللہ، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، یہ میری باتیں نہیں۔ یعنی اللہ کی کتابوں کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر داخل کی ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر جس وقت گڑبڑ ہوئی نا، پھر اس سے کئی جو ہے نا وہ فن مزید نکلے۔ ایک فن نکلا اسماء الرجال کا، کہ جتنے راوی ہیں نا حدیث کے، یہ بھی آپ بتا دیں، حدیث جب پڑھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب میں کرے، حدیث جب پڑھتے ہیں نا تو حدیث پڑھنے سے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ مثلا سند کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد جی محمد افضل صاحب سے ابو داؤد شریف پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے۔ جب بھی کوئی استاد حدیث کی کتاب پڑھانے لگتا ہے تو وہ اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے سند بیان کرتا ہے، اس کے بعد وہ اگلی حدیث بیان کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو یہ انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ متن حدیث ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے نا یہ نام درمیان والے یہ سارے سند ہیں۔ اب یہ جو راویان تھے نا، سند کے اندر جو راوی تھے، روات، ان کے حالات زندگی جانچے گئے۔ جس وقت گڑبڑ لوگ کرنے کی کوشش لوگوں نے کی، اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات کو چنا جنہوں نے آڑے ہاتھوں ایسے ظالموں کو لیا جنہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے احادیث کے اندر جو ہے داخل کرنے کی کوشش کی۔ مشہور نام اس فن کے امام اور ماسٹر جو ہیں ان کا نام ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ۔ بڑی ایک بات ان کی مشہور ہے، اس اللہ کے بندے نے جس طرح نا، میں یہ اکثر کہتا ہوں، جس طرح آج ہمارے ہاں نا سفر ہوتے ہیں دنیا داری کے، مثلا ایک کسان ہے، اس کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ گندم کا بیج بڑا اچھا ہے، وہ سفر کر کے جاتا ہے، بعض اوقات 2-2 4-4 ضلعوں تک دور جانا پڑتا ہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے جی فلاں جگہ فلاں چیز اچھی ہے۔ جس طرح آج ہمارے سفر دنیا کے ہیں، ائمہ کرام اور محدثین پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں، ان کے سارے سفر جو تھے وہ دین کے ہوا کرتے، بڑے بڑے دور دراز انہوں نے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال کے لیے بڑے دور دراز کے سفر کیے۔ بڑا مشہور واقعہ، آج تو مسودہ بھی بڑا لمبا ہے لیکن بات آ گئی، امام بخاری رحمہ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا، حدیث ہے ان کے پاس، رات دن کے سفر، اور پھر دین والے ابتدا سے لے کر غربت، کوئی سواریاں نہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں، لیکن وہ شوق ہے حدیث کے طلب کا۔ دور دراز کا سفر کر کے اس کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ باہر ڈیرے پہ ہے وہ بندہ۔ ڈیرے پہ چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اپنی جھولی کو اس نے ایسے کیا ہوا ہے، ایسے اس نے جھولی کو کیا ہوا، اس کی سواری کا جانور خچر یا گھوڑا وہ اس سے چھوٹ گیا ہے، اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے جھولی کو ایسے کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا اس بندے کی جھولی خالی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا لمبا جو سفر طے کر کے آئے، فاقے کیے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اس سے حدیث سنی نہیں ہے، واپس آ گئے۔ فرمانے لگے جو بندہ ایک سواری کے جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ کتنے یار ان لوگوں کے ہمارے اوپر احسان ہے، انہوں نے ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دیا ہے۔ کشتی کے سفر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جا رہے ہیں، رستے میں جیب میں جو پیسے تھے ان کو نہ گننا شروع کیا۔ ہوتی ہے بعض اوقات عادت کے میں اگلا جو ہے اس کا حساب لگا لوں، تو وہ پیسے گن رہے ہیں، ایک بندہ بد نیت ہو گیا، اس نے دیکھ لیا کہ بابا جی مولوی صاحب جو پیسے گن رہے ہیں نا، 100 کے نوٹ اتنے ہیں، 50 کے اتنے ہیں، 10 کے اتنے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس وقت یہ گن چکے، جیب میں ڈال دیے، اس نے شور ڈال دیا میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے، میری جیب کسی نے کاٹ لی۔ وہ لوگوں نے پوچھا کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا اتنے ہیں پیسے، اتنے 100 کے نوٹ، اتنے 50 کے، اتنے 20 کے، اتنے 10 کے۔
امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ جو ہے نا یہ گڑبڑ کر رہا، اس نے وہ میرے والے پیسوں پر نظر رکھی ہے، اور اس بندے نے اب جو ہے نا یہ کام اس لیے کیا ہے۔ ہاں بھائی کس کے پاس ہے؟ جی کسی کے پاس نہیں، اس کے گم ہوئے ہوتے تو کوئی بتاتا۔ اب جی تلاشی والا معاملہ، لو جی تلاشی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ چپکے سے، غیر محسوس طریقے سے وہ اپنا جو ہے نا پرس، وہ تھیلی وہ نکال لی اور دریا برد کر دی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ تلاشی ہوتے ہوتے جب تلاشی پہنچی امام بخاری رحمہ اللہ پر، نا یہ پیسے نکل ہوندے تو پھر کیا ہونا تھا؟ کس نے تحقیق کرنی تھی؟ سب نے کہنا تھا مولوی انجدی ہندے نے۔ ہاں یہ ایک ایسا شعبہ ہے جن پر کوئی بات آ جائے، اپنے کیا پرائے کیا، جھوٹی بات ہی کیوں نہ نکل جائے، 100 میں سے 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بندے آ کر آپ سے پوچھیں گے قاری صاحب یہ بات کیسے ہے، 97 بندے 98% آدمی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے نہیں جی کوئی گل تو ہونی ہے جس وجہ تو یہ گل نکلی۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے، قرآن کا اصول ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور لوگوں کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، ایسے ہی نہ نشر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے، سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کر دے، نہ ایسا کیا کر۔ علماء اللہ کے بندوں یہ آپ کے سروں کے تاج ہیں، اس وقت یقین کر لیں علماء کی تنخواہیں، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ سب نیک ہیں، یہ مجھے یقین ہے کسی لالچ سے آپ ادھر نہیں آئے، آپ دین کی نسبت سے ادھر آئے ہیں، آپ سب نمازی حضرات ہیں، آپ اپنی اپنی مساجد کے اندر یہ جو ہے نا دیکھ لیں کہ ہم ائمہ حضرات کو تنخواہ کیا دے رہے ہیں، اور اتنی تھوڑی تنخواہ کے اندر جو بندہ دن رات اپنی خدمات پیش کیے ہوئے ہے یہ اللہ کا ولی نہیں یار تو اور کیا ہے۔ کبھی آپ اس بات سے خوش ہوں گے کہ میرا بیٹا 10-12 ہزار روپے کی تنخواہ پر کسی جگہ کام کرے؟ ان کی تنخواہیں اتنی ہیں، اور یہ سارا کچھ کر کے آئے دن ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ائمہ حضرات نے بھی ہڑتال کی ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے ورنہ ہم نمازیں نہیں پڑھائیں گے، کبھی نہیں آپ نے سنا ہو۔ اور یہ قوت لا یموت لے کر اور اپنوں کے تینے سہ کر پھر بھی یہ آپ کو خدمت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بات سنیں، جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے نہ اس پر یقین کریں نہ آگے نشر کریں۔ خیر جس وقت تلاشی پہ ٹائم آیا امام بخاری رحمہ اللہ کا، اب وہ بندہ اندر سے بڑا خوش کہ اب مولوی صاحب سے پیسے نکلیں گے، پیسے بھی میرے ہو جائیں گے تو مولوی صاحب بدنام بھی ہو جائیں گے۔ اب تلاشی ہو گئی، نکلی کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر منہ لٹک گیا اس کا، لوگوں نے کہا یار پیچھے کہیں گم ہو گئے ہیں، ایسے ہی آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ سفر ختم ہوا، جس وقت آگے چلے اکٹھے لوگ چلے، جب جو رستے بدلتے گئے لوگ ایک ایک دو ہو کے الگ الگ ہوتے گئے، یہ بندہ امام بخاری کے ساتھ ہے۔ جس وقت 2 ہی رہ گئے نا، ایک امام بخاری اور ایک یہ، کہنے لگا مولوی صاحب اصل بات تو یا آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، اب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ پیسے آپ نے کیے کدھر ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ میں نے دریا برد کر دیے تھے۔ کہنے لگا ہیں واقعی؟ کہا اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہے کہ میری تلاشی لی گئی ہے، مجھ سے نکلے نہیں، اور دلیل کیا دوں؟ ہکا بکا رہ گیا کہ جن چند روپوں کے عوض میں نے اپنا ایمان بیچا ہے ان کی قدر و قیمت اس بندے کے ہاں یہ ہے کہ اس نے دریا برد کر دی۔ اس نے کہا مولوی صاحب وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے وجہ سنو، میں حدیث کا طالب العلم ہوں، یہ بات آپ کو سنانی تھی امام بخاری کی۔ فرمانے لگے میں حدیث کا طالب العلم ہوں، اور اگر وہ پیسے مجھ سے نکل آتے، ایک آپ جانتے تھے کہ یہ اصل چکر کیا ہے اور ایک میں جانتا تھا، کشتی میں بیٹھے ہوئے بندے وہ تو نہ جانتے، میرے اوپر جھوٹی تہمت لگ جانی تھی نا۔ حدیث کے طالب علم پر جھوٹی تہمت بھی لگ جائے تو اس کی حدیث جو ہے نا وہ کنڈم ہو جاتی۔ تو میں اس تہمت سے بچنے کے لیے اپنا نام جو ہے محدثین میں یا حدیث کے طالب علموں میں شمار کرنے کے لیے، تو میں نے بتایا کہ یہ ایک مستقل فن بنا اسماء الرجال کا، ہر راوی کے حالات، اور کمال ہے ان لوگوں پر۔ مثلا میرے بارے میں تحقیق کرنی ہے، طیب کے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے، شاگردوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے،
جن کے ساتھ اس کا لین دین ہے ان کے ساتھ اس کے کیسے سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے کیسے حالات ہیں، ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے لکھ کر آج محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی۔ اسماء الرجال کا فن، اور اس فن میں جو سب سے اونچا نام ہے علامہ ذہبی کا ہے۔ ایک بات ان کی مشہور ہے، ان کی طرف منسوب ہے، واللہ عالم بالصواب کہاں تک ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہا کہ جن راویوں کے فوت ہو جانے کے بعد آپ نے ان کے جا کے حالات اکٹھے کیے ہیں، میدان محشر میں سے ان راویوں کو نکال کے سامنے کھڑا کرو تو الحمدللہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں کھڑا کروں، اتنے میں نے ان کے حالات اکٹھے کیے۔ اللہ نے حافظے دیے تھے، اور یہ ان کا نہیں کمال، اللہ نے اس دین والی دولت کو قیامت تک آخری بندے تک پہنچانا ہے، اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا۔ بات دور چلی گئی، کہنے یہ لگا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ حدیث کے اندر لوگوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں محدثین پر جنہوں نے بڑی محنت کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں سے چور دروازہ ہوا ہے، یہاں سے گڑبڑ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک بات بڑی مشہور ہوتی ہے لیکن اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی۔ یہی ہوا اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے ساتھ، مشہور ہے، لکھ دی گئی جی بوقت نکاح 6 سال ان کی عمر تھی اور بوقت رخصتی ان کی عمر 9 سال تھی۔ پھر اس پر غیر مسلموں کے اعتراضات، پھر وہ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی جی کہ 9 سال کی بچی، وہ جی عرب کا ماحول تھا، عرب کی غذائیں ایسی ہوتی ہیں گرم ہوتی ہیں، وہ 9 سال کی بچی بالغ، اس پر دلائل دینے شروع کر دی۔ لیکن کچھ لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ جو روات حدیث ہیں ان کی تحقیق کرو۔ جس وقت تحقیق کی گئی تو پتہ چلا درمیان میں ایک راوی ہیں، ان سے ایک عشرہ کا لفظ چھوٹ گیا، 6 عشرہ کہنا تھا، 9 عشرہ کہنا تھا، انہوں نے عشرہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ اصل میں بوقت نکاح ان کی عمر تھی 16 سال اور بوقت رخصتی ان کی عمر تھی 19 سال۔ اب کوئی ساتھی اس میں پوچھنا چاہے، اب یہ وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، آگے جانا چاہوں گا تو اس میں بے شمار دلائل ہیں اور آپ یہ مطمئن رہیں، اور بے شک آپ جو بات میں کرتا ہوں بے شک بعد میں پوچھیں، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جس وقت نکاح ہوا تو یہ نبوت کا 11واں سال ہے، اور اس وقت اماں جان کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 16 سال عمر مبارک ہے جی۔ تو یہ بھی نبوت کے 11ویں سال میں یہ معاملہ ہوا نکاح والا۔ اس کے بعد اسی سال کے اندر ہی جو بڑا مشہور واقعہ ہوا، وہ مورخین سیرت نگار سال یہی لکھتے ہیں، اسراء اور معراج والا واقعہ ہے۔ اسراء اور معراج، اس کے اندر احادیث کی کتابوں میں بڑا اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کون سے سال میں معراج ہوا ہے، اور پھر مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ تقریباً 10 کے قریب اقوال لکھے گئے ہیں سال کے مطابق۔ مثلا ایک قول ہے کہ جو ہی نبوت ملی ہے اسی وقت معراج ہوئی ہے، ایک قول ہے نبوت سے 5 سال بعد معراج ہوئی ہے، تیسرا قول نبوت سے 10 سال بعد کا ہے، چوتھا قول نبوت کے 12ویں سال کا ہے، ایک 5واں قول نبوت سے 1 سال 2 ماہ قبل کا ہے، اور اسی طرح ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، نہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ قبل اور ہجرت سے 1 سال قبل۔ یہ 6 قول تو میں نے بتائے، تقریباً یہ 10 اقوال ہیں۔ سیرت کی کوئی سی کتاب بھی آپ اٹھائیں، آپ کو کسی میں 4 قول ملیں گے، کسی میں 5 ملیں گے، کسی میں 6، اور ساری کتابوں کو ملائیں گے تو تقریباً 10 کے قریب اقوال ہوں۔ پھر یہ مہینہ جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک رجب میں، بعض کے نزدیک رمضان میں، بعض کے نزدیک محرم میں، بعض کے نزدیک ربیع الاول میں معراج ہوئی، اور عند البعض ربیع الاخر میں۔ یعنی سال میں بھی اختلاف اور مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو، یہ مشہور قول ہے، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں۔ اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھیں، 2-4 چیزیں جہاں پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔
ایک اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ دوسری اتفاقی بات کہ طائف کے سفر کے بعد ہوئے، ہجرت سے پہلے اور طائف کے سفر کے بعد معراج ہوا ہے۔ اور تیسری اتفاقی بات کہ چونکہ معراج میں نمازیں فرض ہوئی ہیں اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، تو اتفاقی ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد یہ جو ہے نا معراج ہوئی۔ یہ دو تین باتیں اتفاقی تھی، نمبر ایک ہجرت سے پہلے، نمبر دو طائف کے سفر کے بعد، اور نمبر تین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد۔ یہ نا جہاں پر اختلاف آ جاتا ہے تاریخوں میں، یہ بات ذرا دھیان سے سنیے گا اور یہ ذہن نشین کرنی، جہاں تاریخوں میں اختلاف آ جائے نا وہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر اس دن کو، اس واقعہ کو یا اس رات کو کسی خاص طریقے سے منایا نہیں جاتا تھا۔ مثلا اس طرح ہمارے ہاں یہ معراج والی رات 27 رجب کو بہت سارے لوگ آ کر عبادت کرتے ہیں، ہم بھی نہیں روکتے کہ چلو اللہ کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں نا، کرنی چاہیے۔ لیکن کہنے کا مقصد اگر صحابہ کے زمانے میں معراج والی رات کو کوئی خاص عبادت ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ بتایا ہوتا تو پھر اس معراج کی تاریخ میں اختلاف، پتہ نہیں یہ بات میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، کہ یہ تاریخوں کا اختلاف بتاتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کو کوئی منانے کا، عبادت کے خاص طریقے اس میں نہیں تھے۔ مثال دے دیتا ہوں، عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ یکم۔ کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ اس میں اختلاف ہے؟ کیوں نہیں اختلاف؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا اس دن نماز پڑھنے کا، اور صحابہ اکرام نے اس پر ہمیشگی کی ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین سے یہ عمل متواتر چلا آ رہا۔ تو چونکہ آپ نے اس میں نماز پڑھی ہے، صحابہ پاک نے اس پر عمل کیا ہے، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن جب پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، بالاتفاق یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی۔ ایسے ہی ہے، کبھی کسی نے سنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے اندر اختلاف ہو؟ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو۔ کبھی نہیں آپ نے سنا کہ 10 ذی الحجہ کے اندر کسی نے اختلاف کیا ہو، نہیں سنیں گے آپ۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے کہ اس دن کو خاص منانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے، قربانی کی ہے، اور صحابہ اکرام نے اس عمل پر مواظبت اور ہمیشگی کی ہے۔ تو یہ معراج کی تاریخ کا اختلاف ہو بھائیو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا اختلاف ہو، وہ بھی میں نے اس وقت بتایا تھا، اس میں بھی کئی اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں۔ مہینے میں بھی اختلاف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس مہینے میں ہوئی ہے، بعض نے کہا رمضان میں، بعض نے کہا ربیع الاول میں۔ اور اس امت کی بہت بڑی ہستی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، مارکیٹ سے ان کی کتاب مل جاتی ہے، پڑھیں آپ، بے شک دیکھیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم کو ہوئی ہے، ان کا قول 10 محرم کا ہے۔ اب یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے دن اگر اس کو منانے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا تو خدا کی قسم اس کے اندر تاریخوں میں یہ اختلاف نہ ہوتا۔ تو یہ تاریخوں کا اختلاف کیا بتا رہا ہے کہ اس دن کو صحابہ اکرام کسی خاص طریقے سے نہیں منایا کرتے تھے، جس طرح ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے میں ہو رہا۔ اب کل آپ نے سفر طائف کی سختیاں سنی، آپ نے جو سیرت سے شغف رکھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اتنی شدت کی سختیاں۔ اب جس موقف کو لے کے گئے تھے، کیا وہ یہ موقف تھا طائف والوں کے سامنے کہ میرا میلاد مناؤ، ہاں میرا جشن مناؤ؟
یا مکے والوں کے ساتھ یہ اختلاف تھا؟ یار اس بات کا تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں، مسلمان تو کجا رہ گئے، اس کے اندر تو کسی کافر کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اظہر من الشمس، یونیورسل ٹروتھ، کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کو پیغمبر اور نبی ماننے والے بھی مانتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ پھر اس چیز پر اتنا زور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، معراج ہوا کیوں؟ قرآن مجید کے اندر معراج والی جو آیت ہے نا، اسراء اور معراج والی، یہ 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 14واں پارہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے نا، وہ صورت ختم ہو رہی ہے 14ویں پارے کی، اور اس کی آخری آیت فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، پیچھے لفظ ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں قاضی شمس الدین صاحب پر رحمہ اللہ، بڑا پیارا ربط انہوں نے جوڑا پچھلی صورت کا اور اگلی صورت کا۔ فرماتے ہیں کہ مکے کی سختیاں جب بھی ہوتی، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے التجا کرتے، اللہ فرماتے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، میرے محبوب صبر کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے۔ اللہ صبر کی تلقین کرتے رہے، لیکن اب انسانی فطرت ہے، جس وقت بندہ غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس وقت بندہ کا دل کرتا ہے کہ یار میں کسی صحت افزا مقام کی طرف چلا جاؤں، 2-4 دن وہاں گزاروں، جس طرح آؤٹنگ کے لیے ہمارے ہاں سے بھی کئی لوگ جاتے ہیں۔ تو جس وقت یہ حالات بنے، اتنے سالوں تک تو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے رہے، اب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا میرے محبوب اگر آپ پریشان ہیں تو آ جاؤ پھر میری ملاقات کر لو۔ تو یہ اس لیے سفر جو ہے نا یہ پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے جی 2 حصے ہیں، معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور دوسرے حصے کا نام ہے معراج۔ اسراء مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ جو زمینی سفر ہے اس کا نام ہے اسراء، اور بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا تک جہاں تک اللہ نے چاہا اس سفر کا نام ہے معراج۔ معراج عروج سے ہے نا، عروج کا معنی بلندی، اسراء کا معنی رات کو سفر کرنا، تو یہ زمینی سفر کا نام اسراء ہے اور آسمانی سفر کا نام معراج ہے۔ ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا بھی کیا، مکے سے مدینے کا فاصلہ 450 یا 500 اتنا ہی بنتا ہے، اور اس سفر میں کتنے دن لگے؟ 12 یا 14 دن لگے۔ 450 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دن کتنے لگ رہے ہیں؟ 12 یا 14۔ اور یہ کتنا لمبا فاصلہ، اتنا لمبا فاصلہ زمینی سفر کا اور پھر آسمانی سفر کا، پھر سارے گئے نہیں، واپسی بھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا لیلاً، پوری رات بھی نہیں گزری، تھوڑا سا حصہ قرآن نے بتا دیا کہ جو سفر خود کیا ہے وہ 12 یا 14 دن میں تھوڑا فاصلہ ہے، اور جو اللہ نے کروایا ہے، اللہ نے راتوں رات، بلکہ رات کے بھی ایک تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اتنا لمبا سفر جو ہے وہ کروا دیا۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے نا اسراء کا، اس کا نام سے سورت بنی اسرائیل بھی لکھتے ہیں، اور اس بعض نسخوں میں اسراء یہ اس سورت کا نام ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ لیلاً، عربی زبان بڑی فصیح ہے، عربی زبان کے اندر زبروں اور زیروں کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ لیلاً، یہ لام کے اوپر جو 2 زبریں تنوین کی صورت میں ہے نا، اس کا معنی کہ رات پوری نہیں، التنوین للتقلیل، یہ قلت بتانے کے لیے تنوین لائی گئی کہ رات کے کچھ حصے کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، کہاں تک گئے؟ الی المسجد الاقصی، لے جانے والا نا اتنا لمبا سفر رات کے حصے میں کیسے؟ اللہ نے اس واقعے کو شروع ہی سبحان سے کر دیا کہ جانے والے کی طرف نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ سفر جو ہے یہ زمینی سفر، اس کا نام میں نے بتایا کیا ہے؟ اسراء ہے۔ اب آگے پھر کچھ گڑبڑ ہوئی۔ پھر گڑبڑ یہ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں، رسول اللہ ان کے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ عقل یار اس بات کو نہیں مانتی۔ اب یہ ام ہانی صحابیہ ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی کی بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، چچا زاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان ابو طالب سے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا اپنے لیے، لیکن یہ رشتوں کے فیصلے یہاں نہیں نہ ہوتے، یہ کدھر ہوتے ہیں؟ یہ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے یہ رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے تحقیقی الفاظ وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر موجود تھے، وہ بیت اللہ کا جو ساتھ والا حصہ اللہ نے ہم جیسے غریبوں کے لیے جو چھوڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرمائیں، اور حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر آپ کا شق صدر کیا۔ یاد ہوگا میں نے بتایا تھا شق صدر کتنی دفعہ ہوا ہے؟ 4 مرتبہ، وہ دہرا نہیں سکتا میں، تو یہ آخری دفعہ شق صدر ہو رہا۔ اس شق صدر میں بھی آپ کا قلب مبارک، قلب اطہر، اس کو نکالا گیا، آب زمزم کے پانی کے ساتھ یا جنت کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا۔ اندازہ کر لو زمزم کا پانی کتنا یار مقدس پانی ہے، اور تو اس کی خصوصیات آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ ایک خصوصیت بعض بندوں نے شاید سنی ہو، بعض نے نہیں سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر آب زمزم پیا تھا نا، تو آپ نے کلی کر کے دوبارہ اس کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ آب زمزم کو پی کر منہ میں رکھ کے کلی کر کے دوبارہ آب زمزم میں ڈال دیا تھا۔ یعنی آب زمزم کا پانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کا جھوٹا پئیں، رسول اللہ نے فرمایا سور المؤمن شفاء، مومن کا جھوٹا شفا والا ہے۔ اور زمزم کا پانی ایک تو بذات خود رحمت کائنات نے فرمایا ماء زمزم شفاء لما شرب لہ، زمزم کا پانی جو نیت کر کے پیو اللہ بیماری سے آرام دے گا۔ اور دوسری اس کی خصوصیت کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی، اس کے ساتھ جو ہے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ ایک براق سواری لے کر آئے تھے، اور یہ جنت کی سواری تھی، اور اس سواری کے اوپر رحمت کائنات کو بٹھایا گیا، اور جبریل امین ساتھ ہیں۔ اکثر روایات تو یہی ہیں، فرشتوں کو تو ضرورت ہی نہیں نہ ہوتی سواری کی، وہ ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ اور ایک روایت یہی ہے کہ جبریل امین رسول اللہ کے ردیف تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں روایات جو ہیں حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر کے اندر کچھ جگہیں دکھائی گئی ہیں، کچھ افراد سے جو ہے نا ملاقات کروائی گئی ہے۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، صرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا سفر جس وقت پہلی منزل آئی، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے بڑے جھنڈ ہیں۔ جبریل امین نے فرمایا یہاں رک جائیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ میں نے 2 نفل پڑھے۔ جبریل امین نے پوچھا اس جگہ کو جانتے ہیں؟ میں نے فرمایا لا ادری، میں اس جگہ کو جانتا نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ علام الغیوب کون ہے؟ عالم الغیب، ہر بات کو جاننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں میں نہیں جانتا۔ جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہو۔ پھر چلے جی ایک اور جگہ، حضرت جبریل امین نے فرمایا یہاں بھی ٹھہریے اور یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ جبریل امین نے بتایا یہ وادی سینا ہے، یہ شجر موسیٰ ہے، جہاں حضرت موسیٰ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر چلا ایک جگہ پر، پھر روک کر 2 نفل ادا کیے۔ جبریل امین نے بتایا یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کی جگہ۔ پھر چلی سواری، پھر جبریل امین نے کہا پھر 2 نفل پڑھے، بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ یہ 4 جگہ جو ہے دکھائی گئی، اور رستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم چل رہے تھے، ایک بڑھیا، انتہائی زیادہ بڑھیا، اس نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا۔ میں دیکھنے لگا، جبریل امین نے فرمایا انطلق آگے چلیے۔ پھر آگے گئے، ایک بوڑھا، اس نے اشارہ کیا
کہا کہ ٹھہریے، جبریل امین نے کہا آگے چلیے۔ بعد میں مجھے جبریل امین نے بتایا وہ بڑھیا جو آپ کو رکنے کے اشارے کر رہی تھی وہ دنیا تھی، اور دیکھ لیا آپ نے کتنی بوڑھی ہو چکی ہے، دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی رہ گئی۔ اور فرمایا جو بوڑھا آپ کو متوجہ کر رہا تھا وہ شیطان لعین تھا، آپ کو متوجہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے پاس جو ہے نا وہ آپ کو رکنے کا اشارہ نہیں دیا۔ پھر کچھ افراد سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک قوم سے گزر ہوا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، اپنا گوشت نوچ رہے تھے، اپنا گوشت نوچ رہے تھے، اور تھوڑا سا بھی بندے کا چھل جائے نا اوپر والی جلد کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ مسلسل چھیل رہے ہیں جسم سے، رخساروں سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے بھائیوں کی غیبت اور گلہ کیا کرتے تھے۔ آج یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ غیبت کیا چیز ہے؟ ایک بھائی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، مثلاً بھائی قاسم صاحب ہمارے اندر موجود اس وقت نہیں ہے، اب میں ان کی کوئی برائی بیان کرتا ہوں، کوئی ان کی ایسی بات جو ان کے اندر موجود ہے لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، میں اس کا تذکرہ یہاں کروں تو یہ غیبت ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو غالباً اماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت بنے گی؟ فرمایا ہاں ہاں تبھی تو غیبت بنے گی، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں پھر تو بہتان بنے گی۔ اور یہ غیبت پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ اس کے اندر عورتیں ماہر ہیں، لیکن آج ہم مرد بھی کم نہیں ہیں، اور اس کے اندر ایسا چسکا، غیبت کرنا بھی گناہ، غیبت سننا بھی گناہ۔ رسول اللہ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ، زنا سے۔ محدثین نے توجیہ کی ہے کہ مسلمان بندہ زنا کر رہا ہو نا کم از کم اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن یہ غیبت ایک ایسا چسکا ہے جب بندہ کر رہا ہو تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ یار اتنا سوچ لیا کرو جس کی میں غیبت کر رہا ہوں میری نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دن فرمانے لگے لوگو الحمدللہ آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا۔ لوگ حیران، ماں کی غیبت؟ فرمانے لگے ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر میرے لیے کوئی محبوب ترین شخصیت ہے تو وہ میری ماں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں کسی غیر کی طرف جائیں، وہ جائیں تو میرے ماں کے کھاتے میں جائیں اور کسی کھاتے میں تو نہ جائیں۔ تو بھائیو اس کو جو ہے نا اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ایک بندے کو میں نے دیکھا نہر میں ایک بندہ تیر رہا ہے اور پتھر نیچے سے اٹھاتا ہے، اس کو لقمہ بناتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، وہ منہ میں پھنس جاتا ہے، بڑے مشکل کے ساتھ اس کو گلے سے نیچے کرتا ہے، گلا زخمی ہو جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہ بڑا پیٹ کے اندر بھی جہاں جہاں سے گزرتا ہے بڑے ہی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پھر وہ اس کا پتھر پخانے کی طرف سے نکلتا ہے، وہ بندہ پھر پتھر کو اٹھاتا ہے، پھر یہی مرحلہ جاری ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے، سود خور۔ قرآن مجید نے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا کہا ہے کہ جو سودی کام سے باز نہیں آ رہا وہ جنگ کر رہا ہے۔ آج سود سے بہت سارے میرے بھائی نفرت کرتے ہیں، لیکن سود کی جو جدید صورتیں ہیں وہ آج ہمارے اندر رائج ہیں، ان کو ہم سود ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بیمہ پالیسی اسٹیٹ لائف والی ہو یا دوسری ہو، یہ پرائز بانڈ، یہ اس طریقے کے ساتھ سودی بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ، یہ ساری سود کی جدید صورتیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری سود کی قسمیں ہیں۔ ہاں اصل رقم جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، باقی رقم آپ کے لیے حلال نہیں۔ فرمایا آگے میں بڑھے، ہم نے دیکھا کچھ کاشتکار ہیں ہل چلا کر بیج دیتے ہیں، بیج دے کر آگے ہوتے ہیں، پیچھے سے فصل لہلانے لگتی ہے، وہ آ کر کاٹتے ہیں، وہ آگے سے کاٹتے جاتے ہیں، پیچھے سے پھر فصل جو ہے وہ لہلا رہی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال تک امریکہ کی بمباری کو برداشت کیا ہے، جن پر ڈیزیکیٹر بم جو ہے نا وہ گرائے گئے ہیں، جن پر کارپٹ بمباری کی گئی ہے، جہاں پر ایک ذی روح کا بچ جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اور ان کے عمل کی مثال ہے کہ یہ جتنا کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پیچھے سے عمل اتنا بڑھاتے جاتے ہیں۔
فرمایا کہ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کا پتھر کے ساتھ سر کچلا جا رہا ہے۔ جب اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، کیما بن جاتا ہے، وہ پتھر مارنے والا پیچھے ہٹتا ہے، اس کا سر پھر اسی طرح بن جاتا ہے، وہ پھر اس کو پتھر مارتا ہے، مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے۔ آج میرے دعوے کہ میں اللہ کا نبی کا امتی ہوں اور میں بخش دیا جاؤں گا، اللہ کے نبی مجھے بخشوا لیں گے، یہ شیطانی دھوکہ ہے بھائیو، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بندہ جس طرح کا ہوتا ہے شیطان اس طرح کا حملہ کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اتنی موٹی، عربی میں اب تو اس کا اردو ترجمہ آ گیا، تلبیس ابلیس۔ علامہ ابن جوزی نے اس میں لکھا شیطان کے حملے مفسرین پر کیسے ہوتے ہیں، محدثین پر کیسے کرتا ہے، علماء پر حملے کیسے، حافظوں پر، قاریوں پر، دکانداروں پر، تاجروں پر، ایک ایک شعبے پر شیطان ہر کسی پر حملے کر رہا ہے۔ اس کے حملے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، بڑی نیکی سے بدی کی طرف لے جانا، جہاں یہ شیطان کا حملہ ہے وہاں یہ بھی شیطان کا حملہ ہے، بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف لانا۔ غالباً وہی لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا خواب میں کیا دیکھتا ہوں، شیطان سلم العلوم ایک کتاب ہے، منطق کی ایک بڑی انتہائی کتاب اور بڑی دقیق کتاب، بڑی مشکل کتاب ہے، شیطان وہ کتاب پڑھ رہا ہے، سلم العلوم کی کتاب۔ میں نے شیطان سے کہا شیطان تیرا کیا کام سلم العلوم پڑھنے کا؟ شیطان نے کہا سلم نہیں پڑھوں گا تو سلم پڑھنے والوں پر حملے کیسے کروں گا؟ ہر کسی پر وہ حملے کر رہا۔ آج میرے ذہن میں شیطان نے حملہ یہ ڈالا کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، جو مرضی کرتا پھروں، بس یہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے نا، بس میں مسلمان آنا اللہ دے نبی دا۔ اچھا اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر ان احادیث کا بھائیو کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ مجھے سمجھا دے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب تو پھر سیدھا سیدھا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم معاذ اللہ یہ جھوٹ بولا ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں، اللہ کے نبی جو ہے جھوٹ بول کے ہمیں ڈرا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ فرض نماز چھوڑنے والے ہیں جی۔ فرمایا جی کچھ لوگوں آگے گزرے، کچھ لوگ ایسے تھے جن پر کپڑے تو بالکل نہیں تھے اور شرم گاہوں پر چیتڑے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ کنجوس ہوتا ہے نا، مال کی جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کنجوسی کی ظاہری صورت کیا جن کے جسموں پر لباس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آگے بڑھے، ایک لوگوں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، تازہ گوشت بڑا اچھا خوشبو والا ان کے سامنے پڑا ہے، لیکن وہ اس کو کھا نہیں رہے، وہ کھا رہے ہیں تو سڑے ہوئے بدبودار اور باسی گوشت کو کھا رہے ہیں، گلے سڑے کو بدبو آ رہی ہے، کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ چباتے ہیں، پھر آگے بھی گزارنا ہے، پھر یہ سارا معاملہ۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مرا کرتے تھے، زنا کرنے والے، زانی۔ اللہ اکبر۔ زنا آج عام ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور زنا کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا۔ آج نکاح بڑا مشکل ہے، اس کے لیے پھر جہیز والی رسم بھی دوانا، اتنا بڑا جہیز ہو، لڑکے والوں کی اتنی لمبی چوڑی وہ لسٹیں، وہ فہرستیں کہ یہ چیز چاہیے جی، یہ چاہیے جی، یہ چاہیے۔ اب ایک باپ دوسری یا تیسری بیٹی اس کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ اسی وقت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے کہ ان بچیوں کو رخصت کیسے کروں۔ نکاح کو ہم نے مشکل کیا، زنا جو ہے اس کا دروازہ کھل گیا۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یار، اب یہ اس کورس کی باتیں سن کر ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، میرے مرشد نے فرمایا جس نکاح میں خرچ کم ہوگا اس نکاح میں برکت زیادہ ہوگی، جس نکاح میں خرچ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ آج وقت نہیں ہے، کسی دن انشاءاللہ یہ نکاح کے اور طلاق والے مسائل جو ہے یہ بڑے ضروری ہیں جو بیان کرنے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، تو زنا کا ایک وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کیا، اور دوسری وجہ زنا کی وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی والا رواج کوئی نہیں رہ گیا۔ دوسری شادی، اس پر برادری بھی ناراض، والدین بھی ناراض، بہن بھائی بھی ناراض،
تو نتیجہ کیا نکلا کہ برائی کا دروازہ کھل گیا۔ فرمایا آگے چلے، ایک لکڑی کو ہم نے دیکھا کہ جو بندہ بھی گزرتا ہے لکڑی کے ساتھ اس کے کپڑے اٹکتے ہیں اور وہ پھٹ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا؟ فرمایا اس لکڑی کی مثال اس بندے کی ہے جو رہزن اور ڈاکو جو بیٹھا ہوتا تھا راہ پر اور ہر آنے جانے والے کو لوٹتا تھا۔ فرمایا آگے ہوئے، ایک بندے کو دیکھا، اس نے ڈھیر سارا گٹھا جو ہے وہ لکڑیوں کا اٹھایا ہوا ہے، کمر اس کی دوری ہو گئی ہے، اکڑوں ہو کے چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اور لکڑیاں جو ہے اوپر رکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، یہ اس میں خیانتیں کرتے تھے، پھر آگے سے اور امانتیں لیتے تھے۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ۔ آگے بڑھے، کچھ لوگ تھے جو ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، کینچیوں کے ساتھ، ایک چھوٹا سا ناخن اتارتے ہوئے، کچا ناخن اتر جائے کتنی تکلیف، کینچیوں کے ساتھ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خطبا، علماء، یقولون ما لا یفعلون، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والے اور خود ان پر عمل نہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا آگے ہم بڑھے، ایک بڑی خوشبودار جگہ تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ بتایا گیا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اور دوسری طرف آگے بڑھے، انتہائی بدبودار جگہ۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جہنم کی جگہ ہے۔ تو یہ سارا سفر طے کر کے بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ بیت المقدس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیر سارے لوگ تھے، اذان کی آواز آ گئی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، مصلی خالی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کون ہے مصلی پر آتا ہے؟ تو جبریل امین نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ جماعت کروائیے۔ ساری کتب حدیث سیرت یہی بتاتی ہیں کہ جس وقت میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ پورے کے پورے انبیاء کرام تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کچھ کتابیں، ایک روایت ہے کہ اللہ نے بہت سارے فرشتوں کو بھی اس جماعت میں بھیج دیا تھا۔ نماز یہ نفلی تھی، فرضی نماز نہیں تھی، نفلی نماز تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا۔ تو اس دن سے میرے نبی پاک امام الانبیاء بھی بنے اور امام الملائکہ بھی بنے۔ فرمایا جس وقت باہر نکلے اس وقت میرے سامنے پیالے پیش کیے گئے، پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ، یہ دنیا والی شراب نہیں، وہ دوسری شراب، اچھا اس کا نا یہ شراب دنیا والی ہے، اور ایک روایت میں شہد کا پیالہ بھی ہے۔ تو میں نے انتخاب کیا دودھ والے پیالے کا اور میں نے دودھ کو نوش فرما لیا۔ جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی آزمائش تھی، اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب استعمال کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ سفر ختم، زمرد کی ایک سیڑھی لائی گئی۔ پہلے آج سے 20-25 سال پہلے اس وقت جب ہم نے پڑھا تو ذہن میں آتا تھا یہ زمرد کی سیڑھی تو ٹھیک ہے، بڑی قیمتی دھات ہے، لیکن اتنا اونچا چڑھتے چڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک نہ گئے ہوں گے۔ لیکن اب یہ خود کار جو زینے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب یہ آٹومیٹک سیڑھیاں یہ انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں جن کو عقل اللہ نے دی ہے، تو وہ تو پھر اللہ کی بھیجی ہوئی سیڑھی تھی۔ زمرد کی سیڑھی وہ جنت سے لائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کر پہلے آسمان، پھر وہ آسمانوں کا سارا جو ہے نا سیکورٹی سسٹم بتایا گیا کہ دروازے ہیں آسمانوں کے، کھٹکائے گئے، دربان پوچھتا ہے کون؟ بتایا کہ انا جبریل ومن معک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ۔ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جی بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولتا ہے دربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوسرے تیسرے اور انبیاء کرام کی آسمانوں پر ملاقاتیں ہوتی گئیں، وہ آپ خطبات سے سنتے رہتے ہیں، وہ مشہور بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے سدرۃ المنتہا تک، اور رسول اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا انتہا کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نیچے جانے والے ان کی انتہا، ادھر سے اوپر کو نہیں جا سکتا۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو میں اوپر ہونے لگا، جبریل رک گئے۔ میں نے کہا جبریل او مکے سے میرے ساتھ چلے ہو، مدین یثرب سے ہوتے ہوئے بیت المقدس تک، پہلے آسمان دوسرے، او اتنا لمبا چوڑا سفر کر رہے، اب کیوں روک گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ
میری انتہا ہے، اس سے ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائے، میری انتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں مجھے امیر شریعت کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے۔ امیر شریعت بڑا دلچسپ جملہ، عشق رسول میں ڈوبا ہوا جملہ یہاں فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے، او جبریل نوری سینت میرے نبی دا ساتھ چھڑ گئے، خدا کی قسم بشر عطا اللہ شاہ بخاری اپنے نبی کے ساتھ ہوتا سارا جل کے راکھ ہو جاتا، لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑ۔ بہرحال حضرت جبریل امین ادھر رک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ایک مقام ہے صریف الاقلام۔ صریف الاقلام ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ مقام صریف عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، اب یہ مجھ سے چھوٹی عمر کے جو ساتھی ہیں ان کو تو شاید پتہ نہ ہو، میرے ہم عمر یا بڑے ہیں، وہ جس وقت ہم سرکنڈوں کی کلمیں بنا کر وہ ڈبو کر تختی پر لکھا کرتے تھے یا کاپی پر، تو وہ قلم چلنے سے ایک آواز ہوتی تھی، اب پتہ نہیں اس آواز کو کیا میں جو ہے نا اس کو عنوان دوں، عربی میں اس کو صریف کہتے ہیں، صریف الاقلام سواد کے ساتھ۔ تو صریف الاقلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں پر اللہ کے احکام جو ہے وہ کلموں کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، او جہاں تک اللہ نے چاہا۔ پھر یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات تو کی، اس میں کوئی شک نہیں، کیا رؤیت باری تعالیٰ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اس مسئلے کے اندر صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، اور دوسرے حضرات جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں دیکھا ہے۔ علماء کا ایک درمیانہ طبقہ آیا، انہوں نے کہا کہ اس کی تطبیق دے لو۔ اماں جی کی قرآن کی آیت دلیل ہے، اماں جی فرماتی ہیں قرآن کہتا ہے لا تدرکوا الابصار، کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ کا حلقہ محدود ہے۔ محدود کیسے ہے؟ صرف سامنے دیکھتی ہے، پیچھے نہیں دیکھتی، سامنے دیوار سے پار کیا نہیں دیکھ رہی، کچھ بھی نہ ہو درمیان میں پھر بھی ایک حد تک دیکھے گی۔ اللہ کی ذات لا محدود ہے، محدود آنکھ اللہ کو اگر دیکھ جائے تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ بھی محدود ہو گئے، اور یہ بات ہے نہیں۔ تو اماں جی کے پاس یہ دلیل، اور ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، وہ وحی کی دلیل، تو یہ اماں جی کے دلائل ہے۔ تو درمیانہ ایک طبقہ نکلا، انہوں نے کہا تطبیق دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل والی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جس مسئلے میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے ہماری تو اس میں خاموشی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تو وہاں پھر وہ تحائف کے تبادلے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان والی جتنی عبادتیں، تسبیحیں، تکبیریں، تحلیلیں، حمدیں، ثنائیں، یا اللہ صرف تیرے لئے، والصلوات میرے بدن کی جتنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے یا اللہ وہ تیرے لیے، طواف ہے وہ تیرے لیے، سعی ہے وہ تیرے لیے، والطیبات اور میری مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، نظر، نیاز، چڑھاوا، یہ ساری یا اللہ صرف تیرے واسطے، زبانی عبادتوں میں، بدنی عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں کوئی بھی تیرا شریک نہیں۔ یہ نظر و نیاز کا آج ایک لفظ چلتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، نظر اور نیاز یہ دونوں مترادف لفظ ہے، مطلب لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے، جس طرح نور اور روشنی، تو جو نظر کا معنی وہی نیاز کا معنی ہے، تو نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اس پر جو ہیں وہ دلیل میں ہیں۔ تو یہ تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، جواب میں اللہ نے جو تحفے دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں ہوں اے محبوب آپ پر، میری طرف سے رحمتیں اور میری طرف سے برکتیں، تین کا بدلہ تین کے ساتھ ہوا، اللہ نے مزید تین تحفے دے دیے۔ ایک تحفہ یہ اللہ نے دیا، فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ، وہ بھی بات آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، واپس گئے، پھر 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی تھیں، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کمی آپ کی طرف سے ہوئی ہے،
پڑھو گے 5 میری طرف سے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ دوسرا تحفہ نہ، 5واں تحفہ جو ملا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، وہ نہ ضرور یاد کرنی چاہیے، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ اللہ نے خود دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ایسا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالنا جس کی سہنے کی میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ کسی موقع میں بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اس پر میری گرفت نہ کرنا۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، کتنا وہ غفور الرحیم مالک، وہ خود ہمیں مانگنے کے طریقے سکھا رہا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگا کر۔ اور چھٹا تحفہ فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کی امت کا وہ بندہ جس کی موت شرک پر نہیں آئی ہوگی، ہاں جس کی موت شرک پر نہیں آئی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ میں اس کو جنت میں بھیج دوں، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب دیکھو یہ کتنا اونچا مقام ہے انسانیت کا، عروج، معراج، کتنی گہری ملاقاتیں، کتنی راز و نیاز کی باتیں، لیکن یہ شرک والا گناہ اتنا منحوس گناہ ہے کہ اس رات بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ میں نے معاف نہیں کرنا، جس کی موت حالت شرک پر آئی ہو۔ بھائیو خدا کے لیے یہ شرک ایک لا علاج مرض اور لا علاج گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قرآن کے لفظ نہ ہوتے تو زبان پر میں نہ لاتا، فرمایا میرے محبوب لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے عمل بھی سارے کے سارے برباد ہو جائیں۔ آج امت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے، جی شرک ختم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی شرک ختم نہیں ہوا، تحقیق کریں شرک کی اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ضروری باتیں جو تھی، واقعہ معراج آج ختم کرنا تھا، اس وجہ سے کچھ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کل مزید ہو، ابھی ہمارا آگے سیرت کا بہت سارا حصہ رہتا ہے۔ میں مطالعہ کرتا ہوں تو وقت جو ہے نا وہ سمٹ جاتا ہے، اور ملاقات بعض اوقات ساتھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی 1 گھنٹہ تھوڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تحائف کی قدر کرنے کی توفیق دے جو معراج والی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور اللہ تعالی ہمیں شرک کی ساری قسموں سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔